بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لا شریک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ امیمہ بنت عبد المطلب رسول اللہ کی سگی پھوپھی کا گھرانہ عجیب مناقب کا حامل تھا۔ امیمہ کے شوہر جہش قریش کی شاخ بنو امیہ کے حلیف تھے۔ اس گھرانے کے تمام افراد سابقون الاولون مسلمان ہوئے۔ اہل قریش کے مسلسل ستانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی تھی۔ امیمہ بنت عبد المطلب اپنی بہوؤں اور بیٹوں سمیت حبشہ کی ہجرت فرما گئی تھیں۔ ان میں ایک بہو رملہ بنت ابو سفیان بن حرب تھیں، مکے کی شہزادی، باپ سردار مکہ تھے۔ انہوں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ غریب الوطنی گزاری۔ انہوں نے کبھی اپنے شوہر کو حبشہ کی تنگی کا طعنہ نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو حبشہ کی تو بھلا زینب مکہ میں رہتے ہوئے، معاف کیجیے گا ذرا سا آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے شوہر کو حبشہ کی تنگی اور مکے کی اسرت کا طعنہ نہیں دیا۔ تو بھلا زینب مکے میں رہتے ہوئے یمنی عربی خوبرو جرنیل صفت شوہر سے کیوں کر ترش رو رہتیں؟ رملہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے شوہر حبشہ کی غریب الوطنی ہی میں وفات پا گئے تھے۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان بن حرب اسی زمانے میں عدت کے بعد رسول اللہ کے نکاح میں آ گئی تھیں۔ شاہ حبشہ نے نکاح پڑھایا تھا۔ مہر ساری امہات المؤمنین اور بنات رسول سے زیادہ رکھا اور ادا کیا گیا تھا۔ دیگر ازواج کا اور بنات رسول کا مہر لگ بھگ 400 درہم تھا، مگر ام حبیبہ کا 4000 درہم یا 400 دینار سونے کے سکے تھے۔ اس گھرانے کی دوسری بہو زینب بنت خزیمہ ام المومنین بنی۔ پہلے عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھیں۔ عبداللہ بن جہش کی دوسری ہجرت مدینہ میں ہوئی۔ ہجرت کے بعد ایک سریے کے امیر مقرر ہوئے اور یہ کسی لشکر کے پہلے امیر پکارے گئے۔ بدری صحابی تھے۔ احد سن 3 ہجری میں حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جہش دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کا مرتبہ قربانیوں اور جانفشانیوں و جانثاری میں بہت اونچا ہے۔ اس گھرانے کی تیسری ام المؤمنین
رسول اللہ کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش ہیں، جن کا موضوع ہمارے زیر عنوان ہے۔ آمدم برسر مطلب، جیسا کہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی الہی تھی کہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، تو رسول اللہ خود ان سے نکاح کر کے عرب کی اس قدیم رسم کو توڑ دیں جس کی روح سے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ تفہیم القرآن کے نمبر 11 میں ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 4۔ ترجمہ: اور نہیں کیا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے، یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی، اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات، اور وہی سجھاتا ہے راہ۔ اس فیصلہ قرآنی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زوجین یعنی اب تک کے زید بن محمد اور زینب بنت جہش میں مشترکہ مشورے ہوئے کہ اس آیت کے ہم ہی مصداق ہیں۔ دیگر صحابہ کے معاشرے میں ایسی کوئی نظیر نہیں کہ کوئی کسی کا لے پالک ہو۔ یہ قانون تو قیامت تک کے لیے آیا ہے، جبکہ حکم الہی آ چکا کہ نہیں کیا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے، یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ۔ یہ دونوں میاں بیوی امتحان میں پڑ گئے، گو یہ حکم عام تھا، نہ کہ حضور اس کو خصوصی طور پر خود اپنے لیے عمل انجام دیتے کہ حضرت زید سے طلاق دلواتے اور مطلقہ سے نکاح فرماتے۔ اس کے لیے تو کافی تھا کہ اعلاناً عام کر دیا جاتا کہ زید کو اب زید بن محمد نہ پکارا جائے، بلکہ زید بن حارثہ کہا جایا کرے، اور زینب زوجہ زید ہماری حقیقی بہو کے زمرے میں نہیں رہیں۔ اگر وہ خلا لے لیں یا زید ان کو فیصلہ دے دیں تو وہ ہمارے نکاح میں آنے کی مجاز ہوں گی۔ اتنی سی بات سے بھی آیت قرآنی پر عمل ہو جاتا۔ کیا ضروری تھا کہ بربنا آیت لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہوتا؟ اس امر کو ثابت کرنے کے لیے اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کرنے سے ہی یہ رسم ٹوٹتی، لیکن رضا الہی کے سامنے کسی کی کیا مجال کہ کوئی اور خیال بھی دل میں لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح کر لیں۔ حکم ربانی آنے سے قبل حضور اس اندیشے سے کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ کو اپنی منکوحہ بنانے پر اہل عرب سخت سیخ پا ہوں گے، نکتہ چینیاں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش میں پڑنے سے بچنا چاہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ پیغام رسالت اس معاشرے میں دینا
اور محال ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ زید اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں، ولیکن بارگاہ ہدایت سے فرمان جاری ہو گیا۔ وَإِذَا تَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ ترجمہ اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا کہ رہنے دے اپنے پاس اپنی جورو اور ڈر اللہ سے، اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز جو اللہ اس کو کھولا چاہتا ہے، اور تو ڈرتا تھا لوگوں سے، اور اللہ سے زیادہ چاہیے ڈرنا تجھ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گو کہ آیت نمبر 37 سے اشارہ تو مل گیا تھا نکاح میں لینے کا، مگر واضح حکم موصول نہیں ہوا تھا۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر عام نہیں کرنا چاہتے تھے، چھپاتے تھے، مگر حضرت زید کے اصرار طلاق کے باوجود انہوں نے ان سے فرمایا رہنے دے اپنے پاس اپنی جورو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ ولیکن اس سلسلے میں حضور کو وحی موصول ہوئی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ازواج طاہرات میں داخل ہوں گی، اللہ کو یہی منظور ہے۔ آیت نمبر 37 کے فائدے نمبر 92 کنز الایمان کی تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے، ادھر پوری کی پوری جماعتیں یہ جو اوپر جو آیا کہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ زینب آپ کی ازواج طاہرات میں داخل ہوں گی، اللہ کو یہی منظور ہے۔ یہ حوالہ ہے خزائن العرفان کا۔ آگے بات شروع ہے کہ ادھر پوری کی پوری جماعت صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی یہ شرف حاصل کرنے کا مجاز نہ تھا کہ کوئی کسی کا لے پالک ہونے کی بنا پر یہ قربانی دینے کے لیے آگے بڑھتا۔ صرف حضرت زید ہی تقدیر الہی سے رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور حضرت زینب بنت جہش اس معاشرے کی رسم و رواج کے مطابق حضور کی بہو کہلاتی تھیں۔ چنانچہ زوجین میں مشترکہ مشورے سے طے پایا کہ اس حکم الہی کو ہم گلے لگائیں گے، یعنی حضرت زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے اس قربانی و ایثار کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بسے بسائے گھر کو جو مرضی رسول سے آباد ہوا تھا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اجاڑ کر رکھ دیں گے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ آ چکا تھا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 کہ نہیں کیا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے، یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی۔ لہذا حضرت زید نے اپنے فیصلے سے حضور کو آگاہ کیا کہ زینب کو میں نے طلاق دینے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی شریک حیات کو مت چھوڑو، اپنے پاس ہی رہنے دو، اللہ سے ڈرو۔ مگر وحی الہی نے حضور کو
ان کی اپنی مرضی کے خلاف چلنے کا حکم صادر فرما دیا۔ آیت نمبر 37 میں بھی واضح اشارہ دیا گیا تھا۔ بعد میں حضرت زید نے فلما قضا کا جامع مطمئنہ نوش فرمایا، جسے قرآن نے سرٹیفائڈ کیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، ترجمہ، پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشترکہ فیصلے کی توثیق کے لیے کلام الہی نازل ہوا، اس لیے کہ رسول اللہ کی فکر و تردد میں کمی آ سکے اور نئی صورتحال کو اپنانا آسان ہو سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے عقد نکاح کرنے سے جو گریزاں تھے، محض اس خوف کی بنا پر کہ عرب معاشرے کی گھٹی میں جو بات صدیوں سے رچی بسی ہے وہ اسے یکلخت کیسے بھلا دیں گے۔ وہ اسے کیسے پسند کرتے کہ اس رسم کے خلاف نبی خود ہی یہ کام کرے، حالانکہ اس کے لیے نزول قرآن کافی تھا، اور رسول اللہ کے خیال میں تھا کہ ایک طرف تو ہم انہیں دعوت اللہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف اس کے علی الرغم ان کی دل شکنی کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی کہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ احزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ، لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ کی تسلی اور فکر مندی کی خاطر اس ایک فرقے تفہیم القرآن کے فائدے نمبر 13 کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور فکر مندی کی خاطر اس ایک فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین نبی کے اس نکاح پر کر رہے تھے۔ ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو سے نکاح کیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی وہ بیٹا تھا کب کہ ان کا زینب سے نکاح حرام ہوتا، جس کی عورت کو تم بزم میں خود بہو سمجھ رہے ہو۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا کچھ ضروری تو نہ تھا۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا
اور وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو کیا کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے۔ لہٰذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں۔ اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا، اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی اور کیا کیا فتن جنم لے سکتے تھے۔ آپ حضرات غور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب خاتم الانبیاء والرسل کی کیسی کیسی رحمت سے خاطر جمع رکھی کہ زمانے کے طعن و تشنی، دل آزاری اور فتنہ گری سے اپنے دامن شفقت میں سمیٹے رکھا اللہ نے، اور کیسے کیسے عنوان سے آیات و دلائل سے آپ کی حمایت و وکالت فرمائی۔ نہ صرف یہ بلکہ زینب اور زید کی قربانی و ایثار پر ان کو اپنی دل شکستگی کی فکر حضور کو لاحق کر دی، یعنی کہ جو زینب اور زید ایک دوسرے کو طلاق دے کے ایک دوسرے سے رنجیدہ تھے کہ اتنا پرانا ساتھ چھوٹ گیا، تو اس رنجیدگی کا احساس حضور کو ہوا، وہ یہ احساس تکلیف دہ تھا۔ یہ فکر حضور کو لاحق کر دی تاکہ ان کی جو اپنی پہلے سے تکلیف ہے وہ اس کی طرف سے ذہن بٹ جائے، تاکہ معاشرے کی طرف سے ہونے والی رسول اللہ کی حوصلہ شکنی کو منقسم کر کے آپ کا ذہن زید و زینب کی آپس کی جدائی کے صدمے میں الجھا دیا جائے۔ تبھی تو فرمایا رسول اللہ نے امسک علیک زوجک واتق اللہ، آپ نے اپنے ذہن سے کہ اب آپ اپنے ذہن کے دریچے سے جھانکیں۔ ہم نے اس مضمون کے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ فرمان الہی فلما قضا زید، پھر جب زید پوری کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، یہ غرض پوری ہو جانے سے مراد ایک عظیم مقصد کا حصول تھا، یعنی حضرت زید کا مقصد عظیم یہی تھا کہ میں زینب کو طلاق دینے میں کامیاب ہو جاؤں اور رسول اللہ زینب کو اپنے نکاح میں لے لیں تاکہ آیت قرآنی پر عمل ہو جائے۔ دوسری طرف اللہ کی مرضی بھی یہی تھی کہ رسول اس رسم کو خود توڑیں۔ جس کے لیے اللہ نے زید و زینب کو ذریعے کے طور پر قبول فرمایا۔ ان دونوں حضرات کی اس قربانی دینے پر آخرت میں خوشنودی حق کا کیا ٹھکانہ ہوگا، ہمیں علم غیب نہیں ہے۔ البتہ دنیا میں اللہ نے ان دونوں کو کیا انعام دیا کہ حضرت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے کر ام المومنین کے شرف سے نواز دیا کہ قیامت تک کے ایمان والوں کی مائیں کہلائیں، جبکہ دنیا میں حضرت زید اور رسول اللہ سے ان کی کوئی حقیقی اولاد پیدا نہ ہوئی اور سارے ایمان والوں کی ماں بن گئیں۔ اس طرح حضرت زید کا نام مبارک قرآن کی زینت بنایا کہ یہ شرف رسول اللہ کے کسی ساتھی کو نہیں ملا۔ یہ قربانی دینے کا معاملہ سامنے آیا، اجر سامنے آیا۔
نہ ہی یہ شرف نہ ہی اہل بیت رسول میں امہات المومنین کو ملا اور نہ ہی بنات رسول میں سے کسی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہیں اس راہ سے تحسین و تکریم حاصل ہوتی۔ دیکھا جائے تو ابو لہب کا نام قرآن میں آیا ہے، مگر دھتکار و پھٹکار اور تذلیل کے لیے قرآن میں شامل کیا گیا ہے کہ قیامت تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ مقصود اس سے نفرین و سرزنش ہے۔ حضرت زید بچپن میں حضرت زید نے باپ اور چچا کو چھوڑا، قبیلے کی سرداری چھوڑی، اس کی پرواہ بھی نہیں کی۔ اب انعام کی باتیں چل رہی ہیں نا، زید کے انعام کی بات۔ اللہ نے کیا انعام دیا کہ بچپن سے جوانی تک تمام عرب میں زید بن محمد پکارے گئے۔ جب آیت نازل ہوئی کہ لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، تو رسول اللہ نے اپنا عقیدہ ان کی طرف سے سگے بیٹے سے بدل کر انہیں متبنہ تسلیم کر لیا، مگر عملی طور پر زید بن حارثہ کو بیٹا ہی سمجھا کیے۔ حضرت زید بنات رسول کی دیکھ بھال اور برتاؤ ویسے ہی کرتے رہے جیسے بڑا بھائی اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ شہ سواری کا یہ انعام ملا کہ جرنیل صحابہ میں شمار صف اول کے سالاروں میں ہوتا ہے۔ توفیق عیدی سے غزوات و سرایا میں ان کے تابناک کارنامے ہیں۔ جنگ موتا کے سپہ سالار اعظم تھے۔ 3000 کے لشکر کو 1,00,000 رومی فوج سے لڑانا بڑے دل گردے کی بات تھی۔ سن 8 ہجری میں کم و بیش 44 سال کی عمر میں اسی معرکہ جہاد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ دعائیں مغفرت کی۔ سلمہ بن اکوع شہ سواروں کے شیروں کے بھی شیر ہیں اور شہ سواری کے فنون میں مہارت کاملہ رکھتے تھے۔ وہ حضرت زید بن حارثہ کے متعلق امارت، شہ سواری اور تقوی کی شہادت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ بھی جہاد کیا ہے اور زید بن حارثہ کے ساتھ بھی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر امیر بناتے تھے۔ امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا سرایا کے بہترین امیر زید بن حارثہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرایا کے بہترین امیر زید بن حارثہ ہیں۔ 57 سرایا میں سے 56 سرایا یا 36 عمرہ لشکر مقرر فرمائے۔ 56 سرایا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 عمرہ لشکر مقرر فرمائے تھے۔ سب سے زیادہ یعنی 8 مرتبہ رسول اللہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا اور آخری مرتبہ سن 8 ہجری میں بلقاء کی وادیوں میں ان کے لشکر میں شامل جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ اور خالد بن ولید فاتح عراق جیسی ہستیاں زیر کمان تھیں۔ 56 سرائے میں سے یہ سب سے بڑا لشکر تھا۔ تعداد 3000 تھی مجاہدین کی اور ٹکراؤ 1,00,000 کے جنگی لشکر سے تھا۔
56 لشکروں میں کم و بیش 7314 مجاہدین نے شرکت کا اعزاز حاصل کیا۔ لطف کی بات ہے کہ ان 36 سالاروں جن میں 26 سالار وہ ہیں جو صرف ایک مرتبہ امیر لشکر بنائے گئے اور 5 امیر وہ ہیں جن کو 2 مرتبہ امیر لشکر بنایا گیا، جن میں خلیفہ اول کے سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن عاص، ابو قتادہ بن ربیع، عکاشہ بن محصن، بشیر بن سعید انصاری جیسے عظیم سالاروں کو رسول اللہ نے 2 مرتبہ سرائے کا امیر لشکر مقرر کیا تھا، اور 3 لشکروں کو لے کر جانے والوں میں 4 جرنیل صحابی ہیں، جن میں علی بن عبد مناف یعنی ابو طالب، خالد بن ولید جو پہلی مرتبہ جنگ مؤتہ 8 ہجری میں زید بن حارثہ کی زیر کمان سپاہی کے طور پر شامل ہوئے تھے، زید بن حارثہ، جعفر بن عبد مناف، ابو طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد لشکر میں شامل مجاہدین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا تھا۔ تقریباً 1.5 برس میں 3 مرتبہ امیر لشکر بنا کر رسول اللہ نے نخلا، جنوب مکہ اور نجران کے علاقوں میں حضرت خالد بن ولید کو سرایہ دے کر روانہ کیا تھا۔ اسی طرح محمد بن مسلمہ اور غالب بن عبداللہ لیثی 3 بار چاروں حضرات نے لشکر کشی فرمائی۔ ایک ہستی ہے جس نے خانوادہ محمدی سے نکل کر 8 مرتبہ لشکر کشی کی، کل لشکری 56 سرائے کے 7314 ہیں، جن میں نصف سے زیادہ یعنی 3795 مجاہد صحابہ تو حضرت زید کے ساتھ مختلف محاذوں پر جہاد کے لیے نکلے تھے، اور نصف سے زیادہ کچھ کم 3519 مجاہد صحابہ 35 سالاروں کی عمارت میں دین حق کو سر بلند کرنے کے لیے جان نثار ہونے کے لیے نکلے تھے۔ اسی طرح آخری سریہ 57واں تھا، 57 نمبر کا سریہ تھا جو رسول اللہ نے روانہ فرمایا۔ اس کی عجیب شان تھی۔ ایک نوخیز نوجوان جس نے سعد نبوی میں منصہ شہود پر جنم لیا تھا، 17 برس سے کم عمر میں خانوادہ نبوی اور اہل بیت رسول کے اس درخشاں ستارے نے 17 برس سے پہلے اس آخری لشکر کو کامیاب قیادت سنبھالی جس میں شامل کائنات کی عظیم ہستیاں تھیں، جن میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب، سالار اعظم ابو عبیدہ بن جراح، فاتح ایران سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ کی بردبار ہستی سعید بن زید، حضرت قتادہ بن نعمان، اور اللہ ہی جانے مزید کون کون سی عظیم ہستیاں اس 9 مرد شہزادے کی زیر امارت رسول اللہ کے فرمان پر نثار ہونے نکلی تھیں۔
جبکہ نبی آخر زمان عمر کے آخری ایام میں تھے، اور آخری سالار جس کو بنایا تھا وہ ٹین ایج میں تھا۔ اللہ کے عجائبات میں سے یہ ایک عجیب امر الہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی خوشی پوری کرتے ہوئے نبی کے عملی پوتے اسامہ بن زید بن شرحبیل کو اس عظیم لشکر کا امیر و سالار مقرر فرمایا۔ اللہ نے اس امیر لشکر کی قیادت و فراست میں وہ کامیابی عطا کی جس نے سلطنت روما کے ارادے کو خاک میں ملا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی الہی پہنچی تھی کہ سلطنت روم مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی سے رخصتی کے آخری ایام میں خالق حقیقی سے ملاقات کے لیے بے قرار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے لشکر کی منصوبہ بندی فرمائی اور راہیں وہ متعین فرمائیں جہاں جہاں سلطنت روما کے لشکروں کی تیاریاں جاری تھیں۔ اسامہ بن زید بن حارثہ جب ان راستوں سے تیزی سے اپنا لشکر لے کر گزرے، تمام مراکز والوں نے لشکر اسامہ کو برق رفتاری سے بلقا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ شاہ روم کے پاس علیحدہ علیحدہ لشکروں کے گزرنے کی اطلاع پہنچی۔ علاقے مختلف تھے، ایسا تاثر ملا گویا بہت سارے لشکر بڑھے چلے جا رہے ہیں درون بلقا کی طرف۔ شاہ روم مدینے پہ حملہ کے ارادے سے باز آ گیا، سب تیاری بکھر گئی، اپنی جگہ اپنی پڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے ڈیفینس نہیں اوفینس کی راہوں پر صحابہ کی تربیت فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرتے ہوئے حضرت اسامہ کو حکم دیا تھا کہ اپنے باپ کے مقتل درون بلقا کی وادیوں میں چلے جاؤ جہاں تمہارے باپ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کم وقت میں کامیاب لوٹے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا خندق کے موقع پر کہ اس کے بعد کوئی مدینے پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ اس کا عملی اقدام اور امت کے لیے سبق تھا۔ ذیل کے فارسی شعر کے پہلے مصرعے میں صحابہ کے بعد کی امت مخاطب ہے، اور دوسرے مصرعے میں صحابہ کی اپنی حالت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا ہے تو نمی دانی ہنوز چیست حیات دوام، زیستن نا تمام مردن با تشنہ کام۔ پہلا مصرع تو نمی دانی ہنوز چیست حیات دوام، دوسرا مصرع زیستن نا تمام مردن با تشنہ کام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔